قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ احباب آگے آتے ہیں، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، مومنوں کی ماں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی سب سے پہلی خاتون، آپ کی بہت زیادہ ہمدرد اور غمگسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار الحراء کے اندر اپنے شب و روز بسر کر رہے تھے، تو سیدہ خدیجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عمدہ طریقے کے ساتھ ساتھ نبھا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام سے جب خرد و روش کی چیز ختم ہو جاتی تھی تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لاتے، سیدہ خدیجہ پھر آپ کو آپ کا زاد راہ یا کھانے پینے کی چیزیں عنایت فرماتی اور نبی علیہ السلام دوبارہ غار حراء میں چلے جاتے۔ جب آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس وقت نبی علیہ السلام تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ ایک ایسا معاملہ پیش آیا جو زندگی کے اندر پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ ایک فرشتے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری سنائی ہے، اور ایک بہت بڑا منصب، بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑی ذمہ داری اور ایک بہت بڑی بوجھ والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ تو انسان کو جب اس قدر بڑی ذمہ داری عنایت ہوتی ہے تو جہاں ایک سعادت مندی ہوتی ہے، وہیں پر اس انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا منصب عطا کیا ہے، اتنا بڑا عہدہ اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کریم نے سونپی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کا شکار ہوئے۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ کا کیا کردار تھا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز سے تسلی دی اور آپ کو کس قدر بہترین قسم کا حوصلہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو برداشت کرنا پہلے کی بنسبت آسان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام گھبراتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں زملونی زملونی، بعض روایات میں لفظ ہے دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، میرے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال دو، یعنی میں سکون چاہتا ہوں، تسکین چاہتا ہوں، پریشانی کے عالم میں ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے عمدہ الفاظ کے ساتھ پیارے پیغمبر کی چند صفات بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ عام شخصیت نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت کے عظیم منصب سے سرفراز کیا ہے
اور آپ کے کندھوں پر پوری امت کا بوجھ آنے والا ہے، اس لیے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر کے تاج، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اے اللہ کے نبی آپ ان عظیم صفات کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو وہ ایسی ایسی صفات، ایسی ایسی خوبیوں سے سرفراز کیا ہے جن خوبیوں کے حامل لوگ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتے، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، اللہ ان کو بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، قطع تلقینی کرنے والے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہیں، لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، اور اس امت کے غم کو آپ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اللہ نے آپ کو یہ صفت عطا کی ہے کہ آپ تو ایسے لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں جو بیچارے معدوم ہیں، فقیر ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اللہ نے آپ کو یہ صفت دی ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، لوگوں کی ضروریات پر ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آنے والے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اور آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک بیوی کو اپنے خاوند کی خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے، انسان ہونے کے ناطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل البشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی منفی بات سے محفوظ رکھا ہے، کسی قسم کا منفی پہلو نبی پاک کی ذات اور صفت کے اندر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ہر لحاظ سے بے مثال ہیں، اور ہر لحاظ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہائی اعلیٰ ہے۔ لیکن ایک بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بیوی کو ہمیشہ اپنے خاوند کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا ہے۔ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس، تمہارا پردہ، اور تم ان کا لباس ہو۔ ایک بیوی کو ہمیشہ اپنے خاوند کی خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر عورتیں اپنے خاوندوں کی نقص، کمزوریاں، عیب ڈھونڈ کر ان کو اچھالتی ہیں، اور ان کا تذکرہ اپنی سہیلیوں کے اندر کرتی ہیں، مجلس کے اندر اپنے خاوند کی نقص اور کمزوریاں بیان کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی ناشکری والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات میں نے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، اکثر میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا؟ فرمایا تمہارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں۔ تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعنہ، لعن تان زیادہ کرتی ہیں، ان کی زبان سے لعنت بہت زیادہ سرزد ہوتی ہے، اور تو تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے خاوندوں کے عیب ڈھونڈتی ہو۔ ساری زندگی خاوند جس قدر مرضی کوشش کر لے، محنت کر لے، اپنے گھر بار کا خیال کر لے، تھوڑی سی مسٹیک، کمزوری اور نقص کیا آیا، اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے کہ یہ ایک معمولی عمل نہیں ہے۔ عورتوں کو اپنے خاوندوں کی بے پناہ عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی عورت کو جنت کی بشارت نہیں سنائی؟ المرأۃ اذا سلت خمسہا